اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کے اعمال خیر کے اوپر یہ گفتگو ہماری جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس کے اگلے حصے کے اندر ایک بہت ہی اہم عمل کی طرف جو ہے وہ اشارہ بھی کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس عمل خیر کے اوپر اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کے اعمال خیر کے اندر جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ دل کو دوسروں کے لیے حسد اور کینے سے پاک رکھنا اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اچھی نیت رکھنا اور اچھی نیت جو ہے اس کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک بہت بڑا عمل ایسا ہے جس کی طرف اگر ہم معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اور اداروں کے اندر اور ریاست کی سطح پر اور امت کی سطح کے اوپر خیال رکھیں تو وہ عمل جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا زیادہ بابرکت ثابت ہو کہ پورے کا پورا معاشرہ ہمارا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ معاشرہ ایسے محسوس ہو کہ جیسے یہ بالکل ایک جنت کا ماحول بن گیا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اصلاح اور خیر خواہی کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس عمل کو، دل کے اس عمل کو جو ہے، اس عمل خیر کو ہم عام طور پر خیر خواہی کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ النصیحہ استعمال ہوتا ہے، النصح استعمال ہوتا ہے نون صاد ہا کے ساتھ، یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے لیے ہر وقت انسان جو ہے وہ خیر خواہی کا سوچے، اس کا جو ہے وہ فائدہ سوچے، کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اس کا نقصان ہو۔ اور یہ جب معاشرے کے ہر فرد کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو یہ توفیق مل جاتی ہے، پھر وہ اپنے قول و عمل سے اس کا اظہار کرتا ہے تو پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے اور اس سے معاشرہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اصلاح اختیار کر لیتا ہے اور ہماری زندگی کے جتنے بھی عملی معاملات ہیں وہ بالکل درست ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اعمال خیر ہیں، دل کے اندر یہ جذبہ رکھنا کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت یہ جذبہ انسان اپنے دل کے اندر رکھے کہ مجھ سے دوسروں کے لیے جو ہے وہ خیر خواہی ہو، بھلائی ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، یہ جذبہ ہی اپنی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے بعد انسان اپنے قول اور عمل سے اس کا پھر جب اظہار کرتا ہے پھر تو یقیناً جو ہے وہ ایک بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے، لیکن اس کو دل کے اندر یہ ہر وقت جو ہے وہ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا یہ ایک بہت بڑے عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ میں قرآن مجید سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صحیح احادیث سے جو ہے وہ آپ کے سامنے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے جو ہے وہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس حدیث کو جو میں پہلی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ۔ دیکھیے یہ دین ہے، دین اسلام ہے، یہ سارے کا سارا خیر خواہی ہے، یہ دوسرے کے لیے جو ہے وہ بھلائی اور خیر خواہی سوچنا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لمن، یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے، کس کے لیے ہمیں خیر خواہی کرنی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں بات چیت کی ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کو ذرا دیکھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، یہ تم نے جو ہے وہ خیر خواہی سب سے پہلے جو کرنی ہے وہ اللہ کے لیے خیر خواہی کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے انسان کیا خیر خواہی کر سکتا ہے؟ اللہ کی بھلائی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے خیر خواہ رہے، والی کتاب ہی، اور اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کرے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اس کا پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا صحیح معنوں کے اندر اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہے اس کتاب کے لیے خیر خواہی۔ تو یعنی یہ دو باتیں جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ بالکل واضح طور پر آ گئی ہیں کہ یہ جو النصیحہ یا خیر خواہی کا عمل ہے یہ صرف اور صرف محدود پیمانے کے اوپر لوگوں کے باہمی تعلقات کے اوپر ہی اس کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اطلاق جو ہے وہ بڑے وسیع معنی میں اندر ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے جو ہے وہ خیر خواہی، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والی رسول ہی، اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام اور وہ کتاب جو قرآن مجید ہمیں جو ہے وہ ہماری طرف لے کر آئے ہیں
اور وہ سنت مطہرہ اور آپ کا وہ قول و عمل جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ اور اسوہ حسنہ ہے، اس کو جو ہے وہ دل و جان سے قبول کرنا، اس پر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور تابعداری کرنا، ان کی اتباع کرنا، اور ان کے لیے جو ہے وہ لات متناہی محبت ساری کائنات سے زیادہ رکھنا، یہ ہے وہ نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیسری جگہ پر، پہلی جگہ پر آپ نے فرمایا للہ ہی، دوسری جگہ پر فرمایا والی کتاب ہی، تیسری جگہ پر فرمایا والی رسول ہی، اور چوتھا نقطہ جو آپ نے بیان فرمایا وہ ہے والی ائمۃ المسلمین، یعنی مسلمانوں کے جو امام ہیں، مسلمانوں کے جو امیر ہیں، خلیفہ ہیں، وہ چاہے سربراہ مملکت ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے جہاد کے لیے افواج کا سربراہ ہو، چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو، اس کے لیے بھی آپ نے خیر خواہی کرنی ہے۔ اور اس کے لیے خیر خواہی کیا ہے کہ آپ اس کو اچھا مشورہ دیں گے، اور اس کی غیر موجودگی کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات اختیار کریں گے، اور اس کے لیے دعا کریں گے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اچھی مشاورت جو ہے وہ اختیار کریں گے تاکہ وہ صحیح فیصلے کر سکے۔ اگر آپ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی جا کر وہاں برائیاں کریں گے، اچھے لوگ جو ہیں ان کا غلط وہاں پر امیج جو ہے وہ پیدا کریں گے، اور برے لوگوں کو جو ہے وہ آپ وہاں پر جا کر پروموٹ کریں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ان تمام بیانات کی روشنی کے اندر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے، اور اگر وہ غلط فیصلہ کر بیٹھا تو اس کا اثر جو ہے وہ پورے معاشرے اور پوری مملکت اور پوری سلطنت پر ہوتی ہے، پوری امت مسلمہ متاثر ہوتی ہے، پوری مسلمان قوم متاثر ہوتی ہے، پورا ملک متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے جو مسلمانوں کے امیر ہیں، حکمران ہیں، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کو اچھا مشورہ دینا، ان کو جو ہے وہ غلط راستے سے روکنا ہے جی، اور ان کے لیے اچھی مشاورت اختیار کرنا، اور ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرنا کہ اللہ رب العزت ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہے اصل میں ان کے لیے خیر خواہی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچواں جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اہم نقطہ بیان کیا ہے، یا پانچواں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کس کے لیے جو ہے وہ یہ آپ نے بھلائی کرنی ہے، اس میں پانچواں حصہ جو ہے وہ عامتہم، یعنی عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ عام مسلمان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے جان کے لیے، اس کی مال کے لیے، اس کی عزت کے لیے جو ہے وہ ہر وقت کوشاں رہیں گے کہ اس کا جان، مال اور عزت جو ہے وہ محفوظ رہے، اور اگر اس کو کہیں بھی ضرورت پڑ جائے، ہمیں کسی بھی شکل کے اندر جو ہے وہ اس کو ضرورت پڑ جائے، اپنے ذاتی معاملات میں، اپنے فیملی کے معاملات میں، خاندان کے معاملات میں، تو یا وہ بیمار ہو گیا ہے، یا اس کو تعلیم و تربیت کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے جو ہے وہ اس کو ضرورت ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کے لیے حد الوسع کوشش کریں گے کہ اس کی جو ہے وہ خیر خواہی کریں، اور اس کی جو ہے وہ مالی و دیگر جو ہے وہ جو ہم معاونت کر سکتے ہیں وہ ہم اس کے لیے کریں۔ اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو ہم اس کو وقت دے کر اپنی صلاحیتیں صرف کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ سفر میں ہے اور یا کسی اور جگہ پر جو ہے وہ اس کو مسئلہ ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کا مسئلے کو شیئر کر کے جی، اس کی پریشانی کو اپنے ساتھ شیئر کر کے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو پہلو، اگر وہ بیمار ہے تو ہم اس کی مالی معاونت بھی کر سکتے ہیں، دوائیوں کے ذریعے بھی اس کی معاونت کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم خیر خواہی یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان کے لیے جو ہے وہ اپنے دل کے اندر خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے، اور یہ دعا جو ہے یہ خیر خواہی کا بہت بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہی باہمی لین دین میں، معاملات میں، خرید و فروخت کے اندر بھی، قرض کے لین دین کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کو کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کریں گے، نرمی کا معاملہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی، اور یہ آج معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی بیماری پائی جاتی ہے کہ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاؤ، قیمتوں کو بڑھاؤ، اور مہنگی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو بیچو اور خود سستی چیزیں خریدو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس کا اعلان کرتے پھرو اور شیخیاں مارتے پھرو کہ میں نے جو ہے وہ بڑا کاروبار کے اندر مجھے بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ملکہ حاصل ہو گیا ہے، اور کاروبار کے اندر جو کرنے کی جو صلاحیت میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ اصل میں وہ اپنے لیے بے برکتیاں اکٹھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ بے برکتیاں ہوتی ہیں جو پھر مختلف طریقوں سے وہاں سے جب اس کے مال و جان کے اندر خسارے کی شکل میں نکلتی ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ احساس ہوتا ہے۔ اس لیے بالکل کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس کو
جتنی بھی آپ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر ہم اس ایک نقطے کے اوپر خیر خواہی کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مرکوز کر لیں، اور پھر اس کے علاوہ جو اس خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مجبوریاں جو ہیں اسے فائدہ نہ اٹھائیں، تو معاشرہ ہمارا جو ہے وہ بہترین معاشرہ جو وہ بن جائے گا۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کو امام بخاری اور مسلم نے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دست مبارک کے اوپر اس بات کی بیعت کی ہے کہ میں نماز کو قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ یہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ یمن کے جو ہے وہ سرداروں میں سے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر 10 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے، اور سورہ المائدہ کے نزول کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ایک حدیث مبارکہ جس کو امام بخاری اور مسلم نے اسی حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ الفاظ اس طرح ہیں، فرمایا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس بات پر بیعت کی کہ میں بات سنوں گا اور پھر اس کو مانوں گا، جو حکم اللہ تعالیٰ کا، جو حکم اللہ کے رسول کا آئے گا اس کے اوپر جو ہے السمع سنوں گا بھی، دل و طاعت، اور اس کی دل و جان سے جو ہے وہ اس حکم کو مان کے اس کے اوپر فرما برداری بھی کروں گا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کی طرف سے جو ہے وہ خلفائے راشدین اور حکمران آئیں گے، ان کی بات بھی جو ہے وہ میں سنوں گا اور اس کی اطاعت کروں گا، جب تک وہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکم دیں گے۔ اگر کوئی وہ ایسا حکم دیں گے جس کے اندر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین کے اندر، جو دین اسلام کے اندر نافرمانی پائی جاتی ہے، پھر ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، وگرنہ ہر حال کے اندر جو ہے وہ میں السمع والطاعہ یعنی بات کو سنوں گا اور اس کے اوپر عمل کروں گا۔ اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے وہ عذرائے شفقت یہ بات کہی کہ تم یہ بات کہو فیما استطعت، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی کہو کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، حت المقدور، تم پوری کوشش کرو گے اور اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ بات کو سنو گے اور اس پر عمل کرو گے۔ اور آخر میں پھر یہی اس حدیث کا ٹکڑا جو ہے وہ یہی ہے، یعنی ایک تو بات ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر میں نے نماز کے قائم کرنے کی جو ہے وہ بیعت کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی بیعت کی، اور بات کو سننے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ بیعت کی ہے کہ میں اپنے مسلمان حکمرانوں کی بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کی جو ہے وہ بات سنتا رہوں گا اور ان کو مانتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد پھر آخری بات جو پچھلی حدیث میں بھی تھی اور اس میں بھی ہے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے جو ہے وہ میں خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ یہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بیعت کی۔ پھر اس کا وہ اظہار کیسے کرتے تھے؟